أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین ملت، آج کی تراویح میں 21ویں پارے کی تلاوت کی گئی. اس پارے میں سورہ لقمان، سورہ احزاب جیسی اہم صورتیں آتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی سورہ لقمان میں لقمان علیہ السلام کا واقعہ اور لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کیں اس کا ذکر فرماتے ہیں. لقمان علیہ السلام اللہ کے ایک ولی تھے، اللہ کے خاص بندے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. لقمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بنو اسرائیل کی طرف قاضی بنا کر بھیجے گئے تھے اور یہ بادشاہ بھی تھے. لقمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے نوازا تھا. لقمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت و دانائی، بصیرت سے نوازا تھا. ان کے پاس بہت زیادہ علم تھا، اسی لیے ان کو لقمان حکیم سے لوگ یاد کرتے ہیں. لقمان علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی سورہ لقمان میں کرتے ہیں. تو لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے، وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، کہ ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت سے نوازا تھا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لائیں. اللہ رب العزت نے لقمان علیہ السلام کو جو حکمت عطا کی تھی وہ توحید کا علم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا علم تھا. تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرے بیٹے لا تشرک باللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا. ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. شرک کہتے ہیں کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو خاص حقوق ہیں، جو عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کو کسی اور کے لیے انجام دیں. عبادت کا لائق، عبادت کا مستحق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اس عبادت کو کسی اور کے لیے انجام دینا یا اس عبادت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی مستحق سمجھنا شرک کہلاتا ہے.
اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو کسی اور کو دے دینا یا کسی اور کو بھی اس کا مستحق سمجھنا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں شرک جیسی برائی سے بار بار روکتے رہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العزت شرک کو کبھی معاف نہیں کرتے، اس کے علاوہ جو برائی ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں توبہ کے ذریعے سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تشرک باللہ وَإِنْ حُرِّقْتَ أَوْ قُتِّلْتَ، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہ کرو، اگرچہ کہ تم قتل کر دیے جاؤ، تم جلا بھی دیے جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی، ان میں سے پہلی وصیت یہ کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں۔ دوسری وصیت انہوں نے کی یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فی صخرۃ او فی السماوات، کہ بیٹے جو بھی عمل، جو بھی کام کرو، چاہے اس کا تعلق نیکی سے ہو یا برائی سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لے آئے گا۔ یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو عطا کی ہے وہ امتحان ہے۔ انسان دنیا میں جو کچھ کرے گا اس کا حساب کل روز قیامت دینا ہے۔ انسان چاہے وہ نیکی انجام دیں یا برائی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کام کا، ہر عمل کا، ہر بات کا حساب وہاں لیں گے۔ سورہ زلزال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو انسان دنیا میں رہتے ہوئے رتی برابر بھی نیکی کرے، اللہ رب العزت اس کو کل روز قیامت حاضر کریں گے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو آدمی رتی برابر بھی برائی کرے، اس برائی کو بھی کل روز قیامت وہ دیکھ لے گا۔ نیکی برائی دونوں کا حساب وہاں دینا ہے، اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے، اس لیے تم نیکی میں آگے بڑھتے رہو۔ تیسری وصیت انہوں نے کی یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اے بیٹے نماز کی پابندی کرو، نماز قائم کرو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ واصبر علی ما اصابک، جو مصیبتیں، جو تکلیفیں تمہیں پہنچتی ہیں اس پر تم صبر کیا کرو۔ یہ تیسری وصیت تھی۔ چوتھی وصیت انہوں نے یہ کی وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے اپنے چہرے کو موڑ کر بات نہ کرو، لوگوں سے اچھا سلوک کرو۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اکڑ کر چلنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ وَقْصِدْ فِي مَشِيكَ، اپنے چلن میں میانہ روی اختیار کرو، اکڑ پن نہ رکھو۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو کم کر کے بات کرو، زیادہ بلند آواز سے بات نہ کرو۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کیونکہ بلند آواز، بڑی آواز جسے لوگ ناپسند کرتے ہیں، ان میں سب سے ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہوا کرتی ہے۔ تو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو مختلف قسم کی وصیتیں کی۔ ان وصیتوں پر اگر ہم غور کریں تو لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ رب العزت کا حق، لوگوں کا حق، دونوں حق ادا کرنے کا حکم دیا۔ شرک اور نماز قائم کرنے، شرک سے دور رہنے اور نماز قائم کرنے کا حکم دے کر اللہ رب العزت کے حق ادا کرنے کا حکم دیا، اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے، ان کے ساتھ اچھی طرح بات کرنے اور اکڑ پن اختیار نہ کرنے کا حکم دے کر لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں سے ہنسمکھ چہرے سے ملنا بھی صدقہ ہے۔
लुकमान अलैहिस्सलाम ने जो कहा कि लोगों से मुंह फेर कर ना बात करो, जब लोगों से बात करो अच्छे अंदाज में, अच्छे अखलाक के साथ, अच्छे ढंग के साथ बात किया करो। यही बात अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तबस्सुमुका फी वजही अखीका लका सदका। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम अपने मुसलमान भाई को देखकर जो मुस्कुराते हो, उस मुस्कुराने के बदले अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें सदक़े का सवाब अता फरमाएंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये वाक़या, ये वसीयत, ये नसीहत हमें बताकर हर सरपरस्त को, हर वालिद और वालिदा को और जो भी जिम्मेदार हैं उन्हें ये पैगाम देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ताल्लुक से कल रोज़े क़यामत तुम्हारे मातहत जो औलाद, जो लोग तुम्हारे मातहत पलते हैं, उनकी तरबियत के ताल्लुक से तुमसे सवाल किया जाएगा। तुमने अपने औलाद की, अपने बच्चों की, अपने नस्ल वालों की कैसे तरबियत कैसे की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका सवाल करेंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती। तुम में से हर आदमी जिम्मेदार हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जिम्मेदार से कल रोज़े क़यामत सवाल करेंगे कि तूने अपने मातहत लोगों के साथ कैसे सलूक किया, तूने उनकी तरबियत कैसे की, कुरान और सुन्नत की तालीम उन्हें दी या नहीं, दीन पर उन्हें चलाया या नहीं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सवाल करेंगे। इसीलिए अभी से हमें अपने उस सवाल की तैयारी करनी है। ये वसीयत के दरमियान अल्लाह तबारक व तआला एक ख़ास हुक्म ये देते हैं, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को उसके वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया। अल्लाह तबारक व तआला जहाँ कहीं अपने इबादत का हुक्म देते हैं, वहाँ पर वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का भी हुक्म देते हैं। अगरचे के वालिदैन मुशरिक क्यों ना हो, वालिदैन कुफ्र पर ही क्यों ना हो, लेकिन बच्चे को वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना, उनके साथ अच्छे अखलाक के साथ पेश आने का हुक्म दिया गया है। यहाँ पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि। इंसान को इस बात की वसीयत की गई है कि वह अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें। क्यों? वालिदैन की मेहरबानियाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, क्योंकि उसकी माँ ने उसे तकलीफ के बाद तकलीफ में उसके बोझ को उठाया। वफिसालुहु फी आमैन, 2 साल तक उसको दूध पिलाते रही। अनिश्कुर ली वाली वालिदैक, अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम मेरा शुक्र बजा लाओ और अपने ज़बान से, अपने आज़ा से अपने वालिदैन का भी शुक्र अदा किया करो। इलैयल मसीर, याद रखो मेरी तरफ लौट कर आना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी इबादत और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म देने के बाद कहते हैं इलैयल मसीर, मेरी तरफ लौट कर आना है। क्या माना है कि अगर तुमने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, वालिदैन के साथ तुम्हारा मामला अच्छा ना रहा, तो तुमको लौट कर आना है और उस बुरे सलूक और बुरे आदत और बुरे अखलाक का जवाब मुझे देना है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इन जाहदाका अला अन तुश्रिका बि मा लैसा लका बिही इल्मुन फला तुतिअहुमा। वालिदैन की इताअत, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक सारे मामलात में है। हाँ, जब अल्लाह ताला के हुकूक के मामले में वालिदैन कुफ्र का हुक्म दें या शिर्क का हुक्म दें या बुराई का हुक्म दें, वहाँ वालिदैन की इताअत जायज़ नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन के साथ जो हुक्म दिया अच्छे बर्ताव का, वो जब दुनिया के मामलात में है। अगर अल्लाह के हक़ के मामले में या किसी गुनाह का हुक्म दें तो वालिदैन की इताअत वहाँ नहीं करनी चाहिए। ये आयत कब नाजिल हुई? मुफस्सिरीन ने लिखा है कि अल्लाह के एक रसूल के एक सहाबी थे जिनका नाम था साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु। साद इब्न अबी वक्कास अपनी वालिदा के बड़े फरमाबरदार लड़के थे, वालिदा का बड़ा ख्याल रखा करते थे। जब ये इस्लाम ले आए तो उनकी वालिदा ने उन्हें इस्लाम से दूर रखने के लिए, इस्लाम से बाहर निकालने के लिए उन्होंने चाल चली कि वो खाना पीना बंद कर दी। साद इब्न अबी वक्कास की वालिदा खाने पीने से रुक गई। साद इब्न अबी वक्कास ने वालिदा से कहा कि तुम खाने पीने को शुरू कर दो, तुम खाने पीने बंद कर दी हो, इस वजह से मैं इस्लाम को छोड़ दूं, ये नहीं हो सकता। और उन्होंने अपनी वालिदा से कहा
کہ اگر تمہارے پاس اس طرح 100 جانیں بھی ہوں، تمہارے پاس اس طرح 100 جان بھی ہوں اور ساری جانیں بھی چلی جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں اسلام کو نہیں چھوڑوں گا۔ یعنی یہاں پر یہ پیغام دیا گیا کہ والدین کے ساتھ جو حکم ہے، والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کا جو حکم دیا گیا ہے وہ دنیاوی معاملات میں ہے، نیکی کے معاملات میں ہے، برائی میں نہیں، شرک و کفر کے معاملات میں نہیں، اس میں ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرنا ہے۔ اسماء بنت ابی بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، ان کی والدہ کافر تھی، مشرک تھی، اسلام نہیں لائی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ آتی ہیں ان کی والدہ محتاج ہوتی ہیں۔ اسماء بنت ابی بکر اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہتی ہیں کہ میری والدہ مشرکہ ہے، لیکن وہ کچھ میری مدد کے محتاج ہیں، کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ تم ضرور کر سکتی ہو۔ دنیاوی معاملات میں مدد، دنیاوی معاملات میں اچھا سلوک کرنا، یہ ساری اجازت ہے۔ جب والدین اللہ کے مقابلے میں آ جائے یا دین کے معاملے میں آ جائے یا اللہ کے رسول کے کسی حدیث یا قول کے مقابلے میں آ جائے تو وہاں ہمیں دین کو ترجیح دینا ہے، دین کو اختیار کرنا ہے۔ یہ اس وصیت سے ہمیں یہ باتیں معلوم ہوئی۔ آج جو صورتیں پڑھی گئی، سورۃ الاحزاب بھی اس میں ہے۔ سورۃ الاحزاب، احزاب کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں احزاب بہت بڑی جماعت کو کہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر جب مدینہ چلے گئے، مدینہ جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے ساتھ جنگ کی اجازت دی گئی۔ مشرکین جو ایک زمانے سے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کی عبادت کی راہوں میں جو رکاوٹ بن رہے تھے، اللہ رب العزت نے مدینہ جانے کے 2 سال بعد جنگ کی، لڑائی کی اجازت دی۔ پہلی جنگ جنگ بدر، اس میں مسلمان جیت جاتے ہیں۔ دوسری جنگ احد ہے، اس میں پہلے مرحلے میں مسلمان جیت جاتے ہیں، اس کے بعد یہ جیت جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ جب یہ تیسری سال احد کی جنگ میں مشرکین آخری مرحلے میں کچھ کامیاب ہوتے نظر آتے ہیں تو یہ لوگ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ بھاگتے ہوئے مشرکین مسلمانوں کو دھمکی دے کر جاتے ہیں کہ آج ہم مکمل کامیابی حاصل نہیں کر پائے، اگلے سال ہم مکمل تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ چوتھے سال وہ لوگ آنے کا وعدہ کر کے دھمکی دے کر گئے تھے، لیکن جیسے ہی مشرکین مکہ پہنچے، مکے میں خشک سالی کی وجہ سے یہ لوگ جنگ کی تیاری نہیں کر پائے اور جنگ کے لیے نہیں آئے۔ یہاں پر مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اسلام کی تعلیم تبلیغ میں لگے ہوئے تھے۔ مدینے میں انصار کے ساتھ ساتھ یہودیوں کے 3 قبیلے رہا کرتے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا کہ مدینہ ہماری بستی ہے، اس بستی کی حفاظت ہم تمام لوگوں پر ہے، اگر کوئی باہر والا ہم پر حملہ کریں تو مدینہ کی حفاظت کی ذمہ داری ہم تمام کی ہے، اگرچہ کہ ہمارا دین الگ ہو لیکن مدینہ کی حفاظت ہم سب کریں گے۔ لیکن اس معاہدے میں بہت ساری باتیں آئیں، اگر کوئی معاہدے کی مخالفت کریں تو اس کو سزا بھگتنا ہے۔ تو یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو نذیر تھا، ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، اللہ کے رسول کو اپنے علاقے میں بلا کر مارنے کی انہوں نے پلاننگ کی۔ اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے بات بتا دی تو اللہ کے رسول نے بنو نذیر کو مدینے سے نکال دیا۔ مدینے سے قریب خیبر نامی بستی ہے، وہاں یہ لوگ جا کر بس گئے۔ ان کا ایک سردار تھا حیی بن اخطب، جب دیکھا کہ مسلمانوں کی قوت بڑھتے جا رہی ہے، مسلمان تعداد میں بڑھتے جا رہے ہیں اور مشرکین 2 جنگ میں انہیں بہت خطرناک مار لگی ہے، مشرکین قریش کی طاقت بھی کمزور ہوتی جاتی ہے، تو حیی بن اخطب یہودیوں کے 20 سرداروں کو لے کر مکہ جاتا ہے۔ مکہ جا کر قریش کے لوگوں کو ابھارتا ہے، ورغلاتا ہے کہ چلو ہم سب مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے۔ اب تک جتنے جنگیں ہوئی تھی اس میں مسلمانوں کے مقابلے میں صرف قریش تھے، مشرکین تھے، مسلمانوں کا مقابلہ مکے والوں سے تھا۔ اب اس جنگ میں سارا عرب مسلمانوں کے خلاف امڑ پڑتا ہے۔ یہ جو حیی بن اخطب 20 سرداروں کو لے جا کر قریش کے لوگوں کو ورغلاتا ہے، قریش کے لوگ تیار ہو جاتے ہیں، راستے میں جتنے قبیلے آتے ہیں سب لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف
جمع کر دیتے ہیں. بنو غطفان ایک بہت بڑا قبیلہ تھا. بنو غطفان کو بھی مسلمانوں کے خلاف ابھار دیتا. یہودی، بنو غطفان، قریش اور عرب میں جتنے قبیلے تھے، جتنے بڑے بڑے خاندان تھے، سب کے سب مسلمانوں کے خلاف جمع ہو گئے اور سب لوگ ایک متعینہ وقت پر مدینے پر حملہ کی تیاری شروع کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات معلوم ہوتی ہے کہ مدینے پر حملہ کی تیاری ہو رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دفاع کے لیے مشورہ شروع کر دیتے ہیں، منصوبہ بناتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد آنے والی ہے اور اس کے مقابلے کے لیے ہمیں بھی بڑی تیاری کرنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ تھی کہ جب کبھی کوئی معاملہ ہوتا تو اللہ کے رسول صحابہ کرام سے مشورہ لیتے کہ مجھے بتاؤ کہ مشورہ کیسے، اس معاملے میں ہم کیسے پلاننگ کریں، اس معاملے کو کیسے حل کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جو ایران سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول، ہم جس علاقے میں رہتے ہیں، سلمان فارسی ایران سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دشمن ہم پر حملہ کرنے والے ہیں تو ہم ہمارے اور دشمن کے درمیان خندق کھود دیتے ہیں. خندق کے معنی کھدائی، یعنی ہمارے اور ان کے درمیان کوئی راستہ توڑ دیتے ہیں کھدائی کر کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ بہت پسند آیا. عرب کے لوگ اس کھدائی کر کے خندق کے ذریعے راستہ روکنے کو جانتے نہیں تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3000 صحابہ کو لے کر میدان میں اتر جاتے ہیں. تو ہر 10 صحابی کے حوالے 40 ہاتھ زمین دے دیتے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری 40 ہاتھ زمین کی کھدائی کرنا ہے اور اس کی مٹی اٹھا کر اوپر کی طرف ڈال دینا ہے، تاکہ مشرکین جو مدینہ آنے کا جو راستہ ہے، مشرکین کے لیے وہ راستہ بند ہو جائے. مشرکین 12,000 کی فوج لے کر مدینے کے پاس آ کر رک جاتے ہیں. 12,000 کی فوج، اب تک اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کے خلاف جمع نہیں ہوئی تھی. 12,000 کی تعداد مدینے میں جتنے مسلمان تھے، مرد، عورتیں، بچے جتنے ہیں، سارے لوگوں کی تعداد بھی ملائے تو اتنی تعداد نہیں بن سکتی تھی. مسلمانوں کے لیے بہت بڑا خطرہ تھا، مسلمانوں کے لیے بہت بڑا چیلنج تھا کہ اتنے بڑی تعداد کا مقابلہ کیسے کریں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا کہ جب یہ لوگ مدینے پر حملہ کے لیے سارے لوگ مدینے کے باہر جمع ہو گئے تو اتنا خوف اور دہشت والا ماحول تھا. اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ سورہ احزاب میں فرماتے ہیں اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم. یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے دشمن تمہارے سامنے سے، تمہارے پیچھے سے آ چکے تھے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، اتنا خطرناک ماحول تھا کہ آنکھیں کج ہو گئی تھیں. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، دل جو ہے گلے تک پہنچ گئے تھے. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور اللہ کے معاملے میں تم بہت کچھ سوچ رہے تھے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، ایسے موقع پر مسلمانوں کو آزمایا گیا. وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور مسلمانوں کو اس آزمائش میں ہلا دیا گیا. اتنا خطرناک ماحول تھا. مسلمان سامنے 12,000 کی فوج ہے، مقابلہ کیسے کریں؟ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں اور مسلمان کھدائی کرتے جا رہے ہیں. ایسے عین موقع پر جبکہ مسلمان بہت ہی خطرناک اور ڈرے ہوئے ماحول میں ہیں، یہودی جو معاہدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے تھے کہ جب کبھی مسلمانوں پر یا مدینے پر حملہ ہو تو ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدینے کی حفاظت کریں گے، تو مدینے میں جو بنو قریظہ کا جو قبیلہ تھا، عین جنگ کے موقع پر دھوکہ دے دیتے ہیں. عین جنگ کے موقع پر دھوکہ دے دیتے ہیں. پہلے ہی مسلمان سامنے دشمن ہیں، ان کے مقابلے کی فکر لگی ہوئی ہے. اب ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایک پریشانی شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معاہدہ کیے ہوئے تھے بنو قریظہ، وہ بھی ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں، معاہدہ توڑ دیتے ہیں. اب مسلمانوں کے لیے دو طرف سے پریشانی شروع ہو جاتی ہے، ایک قریش اور عرب کے لوگ اور پیچھے سے بنو قریظہ کے لوگ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے ہیں اور خندق کی کھدائی کا معاملہ چلتا ہے. یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے چند علامتیں بتائی گئیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام خندق کی کھدائی میں لگے ہیں
صحابہ اکرام مسلسل 3 دن تک کھدائی میں لگنے کی وجہ سے سارے صحابہ اکرام کو شدید اور سخت بھوک لگی ہوئی تھی. صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول بھوک بہت خطرناک لگی ہے. بھوک کو مٹانے کے لیے، اس کی شدت کو ختم کرنے کے لیے ہم پیٹ میں پتھر باندھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن سے کپڑا ہٹا کر بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول 2 پتھر باندھے ہوئے تھے. ایسے موقع پر سخت حالات تھی. جابر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص دوست تھے. انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول بہت سخت بھوک میں مبتلا ہیں. انہوں نے آہستہ گھر گئے، اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کے رسول بھوک کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، کچھ نہ کچھ کھانے کا انتظام کر دو. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ گھر میں ایک چھوٹی سی بکری تھی اور 1 سا آٹا تھا. بیوی اس بکری کو ذبح کر کے سالن بنا دی اور 1 سا یعنی 2.5 کلو آٹا، اس میں کچھ روٹیاں بنا دی اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اللہ کے رسول کے پاس جاؤ اور اللہ کے رسول کو اور چند لوگوں کو 10 لوگوں کو بلا کر لانا، کیونکہ جو آٹا ہے ہمارے پاس وہ 10 لوگوں سے زیادہ لوگوں کے لیے نہیں ہو سکتا. جیسے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول گھر میں کچھ آٹا تھا، ہم نے آپ کے لیے کچھ کھانا تیار کیا ہے، آپ اور چند صحابہ کو لے کر گھر تشریف لائیے تاکہ کچھ بھوک مٹانے کا ذریعہ ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ میں اعلان کر دیتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ کے گھر میں دعوت ہے، سب لوگ آ جائیں. جیسے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ گھر پہنچ کر بیوی کو اطلاع دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے سارے لوگوں میں اعلان کر دیا ہے، اب کیا کریں؟ 2.5 کلو آٹا ہے، 1 سا، اس میں اتنے لوگوں کا کیسے ہو سکتا ہے؟ بیوی انہیں ڈانٹنے لگتی ہے کہ تم کو تو میں نے کہا تھا کہ آہستہ کہو، لیکن تم نے اس طرح کیوں کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم روٹی بناتے جاؤ اور لوگوں کو تقسیم کرتے جاؤ. یہاں پر اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول کے ہاتھ سے ایک معجزہ ظاہر کیا. سارے صحابہ کرام جتنے صحابہ تھے سب کے سب بھوک مٹا لیے، سب کی بھوک مٹ گئی، لیکن جتنا آٹا باقی تھا اتنا ویسے ہی تھا. جو سالن انہوں نے تیار کیا تھا صحابہ کرام شروع کرنے سے پہلے جتنا سالن تھا اتنا باقی تھا. یہاں پر اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں برکت کی جو یہ تھی وہ معجزہ ظاہر کیا، تو سارے صحابہ کرام کھا کر سیراب ہو گئے اور آٹا اور روٹی اتنی باقی ایسی ہی تھی. اور اسی طرح صحابہ اکرام جب کھدائی کر رہے تھے تو درمیان میں سخت قسم کے چٹان آیا کرتے تھے. صحابہ اکرام بڑی محنت کے باوجود چٹان نہیں توڑ پاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے کہ اللہ کے رسول ہمارے حصے میں ایک چٹان ہے، وہ بڑی کوششوں کے باوجود، بڑی محنتوں کے باوجود نہیں ہٹ رہا ہے، نہیں ٹوٹ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وہاں پر بسم اللہ کہہ کر ایک ضرب لگاتے تو وہ چٹان جو ہے بھوسا بھوسا ہو کر ٹوٹ جاتا تھا. جیسا کہ میں نے کل کہا کہ اللہ رب العزت انبیاء کرام کو اتنی قوت عطا کرتے تھے کہ وہ کئی لوگوں کی قوت ان کے اندر ہوا کرتی تھی. یہ چٹان اس طرح ٹوٹ جانا یہ بھی ایک طرح سے معجزہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک دلیل تھی. معاملہ چل رہا تھا، مسلمانوں کے لیے باہر بھی دشمن ہیں اور اندر بھی دشمن ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں لگ جاتے ہیں کہ اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب، پروردگار کتاب نازل کرنے والے، قیامت کے دن حساب تیزی سے لینے والے، اس دشمن کو تو ہلاک کر دے، کسی طرح تو اس کو ہلاک کر دے. اللہ رب العزت اپنی حکمت سے، اللہ رب العزت کی تدبیر الگ ہوا کرتی ہے. اللہ رب العزت اس موقع پر ایک آدمی ہوتے ہیں جن کا نام ہے نعیم ابن مسعود. بنو غطفان کے ایک آدمی تھے، مشرک تھے. جب وہ اپنے علاقے سے نکلے تھے ان کا ارادہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنا ہے، مسلمانوں پر حملہ کرنا ہے. جب مدینہ پہنچتے ہیں، مدینے میں جب پہنچنے کے بعد مسلمانوں کے خلاف تیاریاں شروع ہوتی ہیں، ایسے موقع پر اللہ رب العزت ان کے دل کو بدل دیتے ہیں. اللہ رب العزت انہیں اسلام کی ہدایت سے سرفراز کر دیتے ہیں. نعیم بن مسعود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکیلے میں آ کر ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں اسلام لانا چاہتا ہوں، میرا دل اسلام کے لیے کھل گیا ہے، آپ میرے اسلام کو قبول کیجئے. اور یہ بات، میرے اسلام کی بات کسی کو نہیں معلوم ہے، نہ یہودیوں کو معلوم ہے نہ ہی میرے قبیلے والوں کو معلوم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے تمہارا اسلام قبول ہے، لیکن تم یہودی اور قریش کے درمیان کسی طرح پھوٹ ڈال دو
ان دونوں کی جو دوستی ہو گئی جنگ شروع ہونے کے بعد، ہمارے دونوں کے درمیان کسی طرح پھوٹ ڈال دو، اور اس پھوٹ ڈالنے میں جھوٹ کا سہارا، دھوکہ دہی کا سہارا تم لے سکتے ہو، کیونکہ جنگ نام ہے دھوکہ دہی کا، چال بازی کا۔ نعیم بن مسعود جو کہ قریش کے ساتھ آئے ہوئے تھے، بنو غطفان کے ساتھ تھے، تو وہ یہودیوں کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ بنو قریظہ کے لوگوں سے مل کر کہتے ہیں کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں بنو غطفان کا آدمی ہوں، لیکن تم نے جنگ کے موقع پر، عین جنگ کے موقع پر محمد کے ساتھ خیانت کر کے اچھا نہیں کیا۔ وہ اس طرح کے کہ بنو غطفان، قریش، مشرکین جتنے ہیں سب کے سب مدینے سے باہر سے آئے ہوئے ہیں، مدینے کے باہر سے آئے ہوئے ہیں۔ جنگ ختم ہوگی، جنگ ختم ہونے کے بعد وہ لوگ اپنے اپنے علاقے میں چلے جائیں گے۔ اگر وہ لوگ جنگ جیت جائیں تو کوئی بات نہیں، اگر ہار جائیں تو وہ لوگ اپنے اپنے علاقے میں بھاگ جائیں گے، تم محمد کے حوالے ہو جاؤ گے۔ جیسے ہی جنگ ختم ہوگی، جنگ کے موقع پر تم نے جو دھوکہ دیا تھا اس کا بدلہ محمد تم سے لیں گے۔ اسی لیے ایسا کرو کہ تم قریش کے پاس ایک آدمی کو بھیجو کہ وہ یہ ضمانت دیں کہ اگر تم ہار جاؤ تو تم ہمیں محمد کے حوالے کر کے، محمد کے حوالے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ اسی لیے تم محمد کے پاس، یہ قریش کے پاس بھیج کر 10 آدمیوں کو بطور ضمانت لے لو کہ تم ہمیں جنگ کے بعد چھوڑ کر نہیں جاؤ گے، محمد کے حوالے نہیں کرو گے۔ یہ بات ہو گئی۔ پھر یہ نعیم ابن مسعود قریش کے پاس جاتے ہیں، قریش کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ میں ابھی بنو قریظہ سے مل کر آ رہا ہوں، وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ہو گئے، محمد کے ساتھ جو انہوں نے خیانت کی، اس پر وہ لوگ شرمندہ ہیں۔ اب پرانے معاہدے کے تحت وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گئے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا ہے کہ قریش کے 10 جنگجوؤں کو، جو جنگ کرنے کے قابل مرد ہوتے ہیں حاضر، انہی 10 لوگوں کو لے کر ان کے حوالے کریں، اور محمد ان 10 لوگوں کو قتل کر دیں گے۔ یہ تو بات ہو گئی۔ جیسے ہی یہ معاملہ ہو گیا تو بنو قریظہ کا ایک آدمی قریش کے پاس پہنچتا ہے اور پہنچ کر کہتا ہے کہ تم ہمیں گارنٹی دو، ضمانت دو کہ تم جنگ کے بعد ہمیں محمد کے حوالے کر کے نہیں جاؤ گے، اس لیے ہم بطور ضمانت گارنٹی ہم تم سے 10 لوگوں کو مانگتے ہیں، تم دو تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اگر نہیں دیں گے تو ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے۔ قریش نے جیسے ہی یہ بات سنی تو قریش آپس میں کہنے لگے، نعیم ابن مسعود نے جو بات کہی وہ سچ بات کہی کہ وہ لوگ ہمارے 10 لوگوں کو لے کر محمد کے حوالے کریں گے اور محمد ہمارے 10 جنگجوؤں کو قتل کر دیں گے۔ اس طرح یہودی اور مشرکین کے درمیان پھوٹ پڑ جاتی ہے، دونوں کی جو دوستی ہوئی تھی، دوستی دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ تو مسلمانوں کو ایک طرف سے راحت مل گئی کہ بنو قریظہ کے لوگ جو خیانت کیے تھے، بنو قریظہ کے لوگ جنگ سے پیچھے ہٹ گئے۔ اب معاملہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشرکین کا تھا۔ اللہ کے رسول دعاؤں میں لگ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل کی، خوشخبری سنائی کہ خوش ہو جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیج دیا، اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا، فرشتے آئے اور کہتے ہیں کہ ایک رات تک مدینے کے ماحول میں کچھ بھی نہیں تھا، نارمل ماحول تھا، گرمی کا موسم تھا، گرمی ہو رہی تھی، لیکن رات جیسے ہی چھا گئی اچانک تیز اور ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی۔ فرشتے آ کر مشرکین کے دلوں میں رعب اور ڈر پیدا کر دیا۔ اتنی تیز ہوا چلنے لگی کہ 10,000 اور 12,000 کی فوج ہونے کے باوجود سب کے سب ڈر کر اور اپنے اپنے خیموں کو، سامان کو لے کر مدینے سے بھاگ جاتے ہیں۔ اتنا خطرناک ڈر اور دہشت ان کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ لوگ مدینہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود اتنی تیز ہوا اور طوفانی ہوا چلتی ہے کہ لوگ مدینہ چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ رب العزت مسلمانوں کو کامیابی عطا کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ مسلمانوں پر حملہ کے لیے آئے تھے۔ جب مسلمانوں نے اپنے درمیان حائل خندق بنا لیے تو مشرکین درمیان میں نہیں آ سکے اور مسلمان اس جنگ میں جیت جاتے ہیں۔ اب معاملہ مشرکین کا تو ہو گیا، مشرکین تو مدینے سے بھاگ گئے، مسلمان آرام کر لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جنگ کے علاقے سے نکل کر گھروں کو واپس ہوتے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دنوں تک جو معاملہ ہوا تھا سب سے آرام کرنے کے لیے ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے گھر جا کر غسل کر کے کپڑے بدلتے ہیں تو اچانک فرشتے جبریل آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہی بنو قریظہ کی طرف جانا ہے. ابھی آرام بھی نہیں کیے تھے, جنگ سے واپسی ہوئی ہے, اللہ کے رسول کو حکم ہوتا ہے کہ تم بنو قریظہ کی طرف جاؤ, اور جبریل کہتے ہیں کہ بنو قریظہ کی طرف چلو اور ہم بنو قریظہ کے لوگوں کے دلوں میں ہم رعب ڈال دیں گے, کیونکہ انہوں نے عین جنگ کے موقع پر مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا. جنگ کے موقع پر دھوکہ دینا بہت بڑا گناہ ہے, تو اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان کیا کہ سب کو یہاں سے نکلنا ہے, بنو قریظہ کی طرف چلنا ہے, اور عصر کی نماز بنو قریظہ میں پڑھنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا, سارے صحابہ نکل پڑتے ہیں, کوئی بھی پیچھے نہیں رہے, سارے صحابہ نکل پڑتے ہیں. بعض صحابہ کو بنو قریظہ میں عصر کی نماز ملتی ہے اور بعض صحابہ اکرام کو راستے میں عصر کا وقت آ جاتا ہے, تو اس طرح صحابہ اکرام راستے میں بنو قریظہ پہنچ کر نماز ادا کرتے ہیں. بنو قریظہ کے لوگ جس علاقے میں رہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس علاقے کو گھیر لیتے ہیں, محاصرہ کر لیتے ہیں, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے موقع پر جو انہوں نے خیانت اور دھوکہ دیا تھا اس کا بدلہ ان لوگوں سے لینا چاہا, اور وہ لوگ اپنی دشمنی پر شرارت پر اڑے رہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 25 دن تک ان کا محاصرہ کیے ہوئے تھے. جب کھانے پینے کی چیزیں سب کچھ ختم ہو گئے, ان کے لیے کوئی حیلہ نہیں چل پایا, تو وہ لوگ ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ جو فیصلہ آپ کرنا چاہتے ہیں آپ کیجئے, آپ کے فیصلے کے مطابق ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. اسی علاقے کے ایک آدمی تھے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ, بڑے صحابی تھے. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ خندق کے موقع پر مشرکین کی طرف سے تیر لگنے کی وجہ سے ان کی رگ کٹ گئی تھی اور وہ بیمار ہو گئے تھے. جنگ کے موقع پر انہوں نے ایک دعا کی کہ پروردگار, میری رگ جو کٹنے کی وجہ سے جو موت آنے والی ہے, اس جنگ تک جو ہے جب تک میری آنکھ بنو قریظہ کے معاملے میں ٹھنڈک نہ حاصل کر لے تب تک مجھے موت نہ دے. بڑی بیماری تھی, بڑا زخم آیا ہوا تھا. انہوں نے دعا کی کہ پروردگار, بنو قریظہ جو جنگ کے موقع پر جو دھوکہ دیے ہیں ان کے فیصلہ ہونے تک تو مجھے موت نہ دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ کے رسول 25 دن محاصرہ کیے ہوئے تھے اور یہ مسجد نبوی کے بازو میں ایک ٹنٹ میں رہا کرتے تھے. وہ لوگ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر اترنے کے لیے وہ آ گئے تھے. سعد بن معاذ کو لایا جاتا ہے. وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ سعد بن معاذ ہمارے قبیلے کے ہیں, کوئی آسان فیصلہ کر دیں گے. تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جتنے لوگ جنگ کے قابل ہیں سب کو قتل کیا جائے, ان کے مردوں اور ان کے عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے اور ان کے مال کو تقسیم کر دیا جائے, کیونکہ ان لوگوں نے ایک تو معاہدہ توڑ دیا تھا, دوسری بات یہ ہے کہ جنگ کے موقع پر انہوں نے خیانت کی تھی, تیسری بات یہ ہے کہ جب ان کا محاصرہ کیا گیا تو اس وقت بھی وہ اپنی شرارت سے باز نہیں آئے, اپنی شرارت پر شرک پر اڑے رہے. تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کے فیصلے کو سن کر کہا کہ یہی فیصلہ اللہ رب العزت کا بھی ہے. یعنی اگر ہم بنو قریظہ کے معاملے میں وحی کا انتظار کرتے تو وہی بھی وہی فیصلہ لے کر آتی جو فیصلہ کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کیا. یعنی سعد بن معاذ کا جو فیصلہ تھا وہی فیصلہ اللہ کی طرف سے بھی کیا گیا ہے. تو اس طرح کہتے ہیں کہ وہ ان کی تعداد, مردوں کی تعداد 400 یا 700 تھی, 400 یا 700 تھی, جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا, کیونکہ ان کا جرم, ان کا گناہ, برائی, دھوکہ بہت خطرناک تھا. جنگ کے معاملے میں جنگ کے موقع پر دھوکہ دینا آج بھی دنیا میں بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا جرم تصور کیا جاتا ہے. تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ والوں پر اور عرب کے لوگوں پر اس طرح غلبہ حاصل کیا. اس جنگ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھدائی کے موقع پر بعض صحابہ اکرام اللہ کے رسول کے پاس آ کر افسوس کرنے لگے کہ اللہ کے رسول, ماحول اس قدر خطرناک ہے, اس وجہ سے ہماری بعض نمازیں چھوٹ گئیں. غور کیجئے صحابہ اکرام نماز کے معاملے میں کس قدر پابندی کیا کرتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, ہم لوگ کھدائی میں لگے رہے اور نماز کا وقت نکل گیا لیکن ہمیں محسوس تک نہیں ہوا.
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں بھی اسی فکر میں لگا رہا اور میری عصر کی نماز بھی چھوٹ گئی. اللہ کے رسول اس وقت قریش پر بد دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں ملأ اللہ قبورہم وبیوتہم نارا، اللہ رب العزت ان کے دلوں کو اور ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کرتے ہیں کیونکہ ان کی وجہ سے ہماری نماز چھوٹ گئی. ایک یا دو نماز چھوٹنے پر اللہ کے رسول بد دعا کر رہے ہیں، تو نماز کی کس قدر اہمیت تھی ان کے پاس، اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں. دوسری اہم بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پریشانی کے عالم میں بھی اللہ رب العزت سے دعا کرنا نہیں بھولے. مشرکین سامنے 10,000 12,000 کی فوج ہے، پیچھے بھی لوگ دھوکہ دے چکے ہیں. ایسے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر دعا ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے رہے. بعض روایتوں سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول مسلسل 3 دن تک دعاؤں میں لگے رہے. پیر، منگل اور بدھ کے دن کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدھ کے دن ظہر کی نماز سے فارغ ہو کر دعاؤں میں لگے رہے. ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی گئی کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، مشرکین کی تعداد اگرچہ کہ زیادہ ہے، اللہ رب العزت تمہاری مدد کرے گا، جیت تمہاری ہے. اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد فرشتوں کو بھیجا اور 10,000 12,000 کی فوج مدینے سے نکل کر بھاگ گئی. تو اس طرح اللہ رب العزت جب کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ایسے اسباب پیدا کرتے ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. سورہ احزاب میں یہی واقعہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے. ایسے سخت موقع پر بھی صحابہ اکرام کے ایمان میں کچھ بھی خلل نہیں آیا. جب انہوں نے دیکھا کہ 12,000 کی فوج مسلمانوں پر حملہ کے لیے تیار ہے، ایسے موقع پر بھی مسلمانوں نے، صحابہ نے کہا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ. انہوں نے کہا یہ تو وہی ہے جس کا وعدہ اللہ اس کے رسول نے کیا. ایسے موقع پر ہمیں ڈرنے یا اپنے ایمان کو چھوڑنے کا موقع نہیں ہے، وہ ڈٹ کر مقابلہ کیے. ایسے موقع پر منافقین نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہمیں اپنے دشمنوں کے حوالے کر دیا. منافقین اس طرح کہنے لگے. تو صحابہ کرام ایسے موقع پر بھی، آزمائش کے موقع پر بھی، مصیبت کے موقع پر بھی ڈٹ کر اپنے ایمان کا حوالہ دیا. تو اسی لیے ہمیں یہ سبق دیا گیا کہ چاہے پریشانی کا عالم ہو یا مصیبت میں ہو، بیماری ہو، ایسے میں ایمان کا سودا نہیں کرنا چاہیے. اللہ رب العزت سے ہمیشہ اپنے تعلق کو قائم رکھیں. اللہ رب العزت کی مدد، نصرت آنے والی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی چھوڑتے نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دنیا میں بھی کامیاب کرتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب کرتے ہیں. رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ان واقعات میں جو عبرت کی باتیں ہیں انہیں صحیح معنوں میں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. رب العالمین آنے والے جو ایام ہیں ان میں ہمیں اور بھی نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آنے والے آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کر کے اللہ کو راضی کرنے کے ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہماری نیکیوں کو قبول کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے. اللہم آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.